نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سب سے زیادہ خطرہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ قوم لوط علیہ السلام والے فعل کا ہے۔ ایسے فعل پر اللہ نے 3 مرتبہ لعنت فرمائی ہے اور فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوطی کو سب سے اونچے مکان سے گرایا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں جیسے قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ لواطت کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس قوم میں جو 10 بری خصلتیں تھیں وہ یہ ہیں: بالوں کو الٹا کرنا، جیسے آج کل ہم الٹی مانگ نکالتے ہیں، تہبند کھولنا، کنکریاں مارنا انگلیوں سے، کبوتر بازی، انگلیوں کے چٹخارے نکالنا، چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، شراب پینا، لڑکوں سے بدفعلی کرنا، عورتوں کا آپس میں شرمگاہ کو رگڑ رگڑ کر زنا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی حالت میں مرا کہ وہ قوم لوط علیہ السلام والا عمل کرتا ہو وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاس ابابیل کی مانند ایک فرشتہ بھیجیں گے، وہ اسے اپنے پنجوں سے پکڑ کر اچک لے گا اور قوم لوط علیہ السلام کی بستی میں ڈال دے گا اور ان کے ساتھ ہی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کا لفظ لکھا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لواطت کی سزا یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کو بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر پتھروں سے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آسمان سے پتھر برسا کر سنگسار کر دیا۔ اگر لواطت کرنے والا روئے زمین کے تمام پانیوں سے بھی غسل کر لے تب بھی وہ اس وقت تک ناپاک رہے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ شیطان جب مرد کو مرد پر دیکھتا ہے تو عذاب کے خوف سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب مرد مرد سے لواطت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے، فرشتے آسمان کے کناروں کو تھام لیتے ہیں اور قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب رک جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔